بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حدیث کے مطابق جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اس نے کفر کیا۔ سوال: کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: بسم اللہ کو کس کی چابی کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی چابی کہا جاتا ہے۔ سوال: کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو بلا وجہ کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب: سورت بقرہ کے بارے میں فرمایا۔ سوال: ہفتے کے کن دنوں میں نفلی روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ جواب: پیر اور جمعرات کو روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت حدیث میں آئی ہے، کیونکہ ان دنوں میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوال: منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ جواب: 3: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا دروازہ کھولا جائے گا؟ جواب: جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ سوال: جنت کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ جواب: جنت کا کھانا پاکیزہ پھل اور لذیذ گوشت ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے پانی کہاں سے آیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا اور اسی سے ہر چیز تخلیق ہوئی۔ سوال: کس نبی کے لیے سورج کو روکا گیا تھا؟ جواب: حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے۔ سوال: کس چیز کا سایہ کبھی نہیں ہوتا؟ جواب: آگ کا سایہ نہیں ہوتا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ اللہ کے عرش کے نیچے رہتی ہے؟ جواب: رحمت۔ سوال: اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیسے پیدا کرتا ہے؟ جواب: کن یعنی ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سوال: اللہ کے سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب: کائنات اور اس کے اندر کا نظام۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی آواز کس نے سنی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال: کیا دعا کا جواب فوراً ملتا ہے؟ جواب: نہیں، دعا کا جواب کبھی فوراً نہیں ملتا، کبھی دیر سے اور کبھی کسی اور صورت میں۔ سوال: تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے کس چیز پر زور دیا؟ جواب: عقیدہ توحید پر زور دیا۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ جواب: الحمدللہ کہنا چاہیے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جواب: مردے کو زندہ کرنا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس دریا کا پانی بہا؟ جواب: دریائے فرات کا۔ سوال: چاند کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ جواب: سورج کی روشنی سے۔ سوال: کون سا جانور بغیر ماں کے پیدا ہوا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سانپ۔ سوال: جنت میں سب سے خوبصورت پرندہ کون سا ہوگا؟ جواب: براق ہوگا۔ سوال: انسان کے ساتھ شیطان کیوں لگا دیا گیا؟ جواب: آزمائش کے لیے تاکہ نیکی اور برائی میں فرق واضح ہو۔ سوال: کیا انسان کا رزق پہلے سے مقرر ہے؟
جواب: جی ہاں، مگر دعا اور محنت اور صدقہ اس میں برکت ڈال سکتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کب دعائیں قبول کرتا ہے؟ جواب: جب بندہ اخلاص سے مانگے، خاص طور پر تہجد کے وقت۔ سوال: کیا تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ جواب: دعا اور نیک اعمال کے بعض چیزوں کو بدل سکتے ہیں۔ سوال: آپ پر جادو ہے یا نہیں، خود چیک کریں، قرآن سے روحانی چیک اپ۔ جواب: اگر آپ کو شک ہو کہ آپ پر جادو ہوا ہے تو خود کچھ طریقوں سے جان سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہر مسئلہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس لیے پہلے طبی اور نفسیاتی پہلو کو بھی دیکھیں۔ خود چیک کرنے کے لیے درج ذیل طریقے آزمائیں۔ نمبر 1، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، خاص طور پر آیت نمبر 102، آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو توجہ اور غور سے سنیں۔ اگر سننے کے دوران بے چینی، گھبراہٹ، نیند آنا، جسم میں جکڑن یا بوجھ محسوس ہو تو یہ جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر جسم کانپنے لگے یا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو یہ ممکنہ طور پر کسی اثر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر جادو کی علامت ظاہر ہو تو روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، آیت الکرسی اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس صبح اور شام 3 بار پڑھیں۔ وضو کا اہتمام کریں اور نماز کی پابندی کریں، دم شدہ پانی پئیں اور گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ کسی مستند عالم یا راقی سے رجوع کریں۔ سوال: اذان کی نماز کے بعد دعا کیوں اہم ہے؟ جواب: یہ اجتماعیت کی علامت ہے۔ سوال: قرآن مجید کو کتنے سال میں مکمل نازل کیا گیا؟ جواب: 30 سال میں۔ سوال: قیامت کے دن کون سا عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا؟ جواب: حسن اخلاق۔ سوال: خوابوں کی تعبیر کا علم کس نبی کو دیا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال: انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے؟ جواب: گناہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں فرمایا کہ تم سب اللہ کے فقیر ہو؟ جواب: سورۃ فاطر میں۔ سوال: بائیں ہاتھ سے لکھنے اور کام کرنے والوں میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ سوال: بے وضو قرآن کو چھونا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز ہے۔ سوال: 3 بڑے زلزلے کب آئیں گے؟ جواب: دجال کے ظہور سے پہلے آئیں گے۔ سوال: 3 جنات کی قسمیں کیا ہیں؟ جواب: ہوا میں اڑنے والے، زمین پر چلنے والے اور سانپ کی شکل والے۔ سوال: جنات کا اصلی کھانا کیا ہے؟ جواب: ہڈیاں جنات کا کھانا ہے۔ سوال: جبل احد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سوال: حدیث کے مطابق کھانے کے فوراً بعد سونے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ جواب: دل سخت ہو جاتا ہے۔ سوال: حضرت حاجرہ علیہ السلام کے کان کب چھیدے گئے؟ جواب: سب سے پہلے ان کے کان چھیدے گئے۔ سوال: خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز ہے۔ سوال: خواب میں والدین کا نظر آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: والدین کے ناراض ہونے کا امکان ہے، لیکن یہ جھوٹ اور من گھڑت بات ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا جانور کون سا ہے؟ جواب: گھوڑا۔ سوال: کاروبار میں اللہ کی رضا شامل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: سچائی، انصاف اور حلال کمائی کو اپنانا چاہیے۔
سوال: کیا دنیا کی دولت آخرت میں فائدہ دے گی؟ جواب: نہیں، مگر جو نیک کاموں میں خرچ کی جائے وہ آخرت میں فائدہ دے گی۔ سوال: قرآن مجید میں دنیا کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی؟ جواب: سبز کھیتی سے جو جلد ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: کیا صبح کے وقت اللہ سے مانگنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، فجر کے وقت دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سوال: کیا والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ سوال: کیا غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، جب تک وہ دشمنی نہ کریں۔ سوال: مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ جواب: اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ سوال: کیا زکوٰۃ اپنے بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے؟ جواب: ہاں، اگر وہ مستحق ہوں۔ سوال: کیا خواتین حیض میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، زبانی پڑھ سکتی ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتیں۔ سوال: حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جواب: وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قول بیان کریں۔ سوال: کیا اسلام میں عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں؟ جواب: جی ہاں، جائیداد، تعلیم، شادی اور وراثت کے حقوق دیے گئے ہیں۔ سوال: اسلام میں پہلا حق کس کا ہے؟ جواب: اللہ کا، یعنی توحید اور عبادت کا۔ سوال: کیا مسکرانا بھی صدقہ ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی تلقین کی ہے؟ جواب: جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سچائی کا نمونہ تھی۔ سوال: کس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے؟ جواب: جس گھر میں عورتوں کو عزت نہ دی جائے اس گھر میں۔